مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ نماز، ظاہری نماز جو 14 نے پڑھی وہی نماز ہے جو 4 معصومین نے پڑھی۔ اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک عالم گزرے ہیں، شاید بلکہ زندہ ہیں، حسین الامینی، انہوں نے کتاب لکھی ہے پیغمبر کی نماز، اس کا نام ہے پیغمبر کی نماز۔ اس میں آپ نے سیاہ ستہ سے، تمام ان کتب سے جو اہل سنت کی کتب ہیں، پوری پیغمبر کی نماز ثابت کیے، وہ جو آج ہم اور آپ شیعہ حیدر کرار پڑھتے ہیں، اس کے واجبات بھی مستحبات بھی، ہم سب وہی نماز پڑھتے ہیں جو سرکار نے نماز پڑھی۔ کبھی سرکار نے ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی، اور فرمائے گا۔ اب آپ کی تھکاوٹ کو اور سستی کو دور کرنے کے لیے مجھے کچھ سنانا ہی پڑے گا۔ جب پہلے حاکم آئے نا، جب تو وہ یہ روایت لی غزالی نے، امام غزالی نے، ہماری روایت نہیں ہے، اہل سنت کے امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب پہلے حاکم آئے تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ نہیں لکھا کہ سیدھا الٹے پہ، الٹا سیدھے پہ، کون سا ہاتھ کہاں رکھتے تھے، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ تھوڑا سا جاگنا پڑے گا۔ جب سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میرا سینہ شرک سے محفوظ رہے۔ یہ حال آج بہت ہی تھکے ہوئے، وہ آئے نہیں جن کے گھر آپ گئے تھے تھک کے، کہ جناب کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی خاصہ ہے جو اتنی دور سے آتے ہیں، کہ جناب کہا کہ سینے پہ ہاتھ اس لیے رکھتے ہیں امام غزالی کہ سینہ شرک سے محفوظ رہے۔ اچھا، جب دوسرے حاکم آئے وہی لکھتے ہیں تو وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ جناب پیٹ پہ کیوں ہاتھ رکھتے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میرا پیٹ حرام سے محفوظ رہے۔ تیسرے آئے تو وہ زیر ناف ہاتھ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا آپ ذرا نیچے ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نفس کی شیطانی سے محفوظ رہوں۔ وہی امام غزالی لکھتے ہیں کہ علی جب آئے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ پوچھا امام غزالی سے کہ علی کیوں ہاتھ کھولتے تھے؟ کہا اس لیے کہ علی کا سینہ کبھی شرک سے ملوث ہی نہیں ہوا، علی کے پیٹ میں کبھی حرام آیا ہی نہیں، اور علی کا نفس تو نفس اللہ ہے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ میں اتنی دیر سے قرآن کے بارے میں بات کر رہا تھا تو آپ جاگ نہیں رہے تھے کہ جناب جب کہا کہ جناب یہ آیہ متشابہات میں ہے کہ صبر اور صلات۔ اچھا ایک چلیں سنی لیں روایت۔ جب مولا علی علیہ السلام تشریف لائے تو ممبر کے پاس، اس کی 4 سیڑھیاں نا، 1 2 3 4، تو نبی پاک کے ممبر کی بھی 4 سیڑھیاں تھیں۔ یہ سنت کے مطابق ہے، اوپر والا تھوڑا اونچا ہے لیکن بہرحال ہے سنت کے مطابق۔ تو 4 سیڑھیاں تھی سرکار کی۔ تو پہلے حاکم جب آئے تھے تو وہ سب سے نیچی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، دوسرے آئے تو وہ دوسری پر بیٹھتے تھے، تیسرے آئے تو تیسری پہ بیٹھتے تھے۔ سارے صحابہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ علی آج کہاں بیٹھیں گے، پہلے حاکم کی جگہ، دوسرے حاکم کی جگہ، تیسرے حاکم کی جگہ، وہاں تو بیٹھیں گے نہیں جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ یہ علی سب یہ دیکھنے آئے کہ وہاں تو بیٹھیں گے نہیں جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، یا تو علی علیحدہ سے ممبر بنائیں گے پھر شروع کریں گے ایک سے، یا عصا لے کر کھڑے ہو کے ممبر یعنی خطبہ دیں گے، یا علیحدہ ممبر بنائیں گے، یا پہلے دوسرے تیسرے پہ کسی پہ بیٹھیں گے۔ سارا مدینہ یہ دیکھنے آیا۔ لیکن اب جملہ کہہ رہا ہوں موالیان کے لیے کہ مولا علی نے آتے ہی پہلے پہ بھی پیر رکھا، میں نے جملہ کہہ دیا، دوسرے پہ بھی قدم رکھا اور تیسرے پر بھی قدم رکھا، اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے۔ یا حال اللہم صلی اللہ محمد و آلہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ واہ، ہاں، چوتھے دینے پہ خبردار نہ بیٹھے کوئی، ہاں، چوتھے دینے پہ خبردار نہ بیٹھے کوئی، یہ جگہ شیر خدا کی ہے، ممبر بولے۔ واہ واہ واہ، زندہ رہیں۔ ارے علی علی، شاباش حسین میاں، مولا سلامت رکھے تمام
نعرہ لگانے والوں اور سننے والے اور نعرے کا جواب دینے والوں کو کہ جناب پہلے سے ہی خبردار تھے، وہ نہیں بیٹھ رہے تھے چوتھی سیڑھی پہ، ادھر آئے مولا اور بیٹھ گئے. آپ نے تو نعرہ لگا دیا نا، انہوں نے قطع پڑھ دیا، حسین نے نعرہ لگا دیا. مجمع میں سناٹا تھا مسجد نبوی میں کہ علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے. سناٹا بالکل کونے پہ جہاں وہ ساجد کے خسر ابا بیٹھے، بالکل کونے پہ ایک بزرگ صحابی بیٹھے تھے اور وہ نابینا تھے اتفاق سے. انہوں نے پوچھا بھئی یہ سناٹا کیسے ہے؟ سناٹے کا فائدہ لیا انہوں نے کہ یہ سناٹا کیسے ہے؟ تو برابر والے نے کسی نے کہا کہ علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. جملہ سنیے گا. تو وہ بزرگ وہیں سے پکار کے کہتے ہیں آج حق بہت عرصے کے بعد اپنی جگہ پر آ گیا. خدا آپ کا ہے، خدا خدا سلامت. اللہم صلی علی محمد وآلہ. میں تو کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اس طرف چلے گئے. چلیں وہ بھی پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم کافی ہے. اب آئندہ سال آنا ہوگا تو آج 2-2.5 گھنٹے تو پڑھ ہی لیں گے. آپ بھی پہلی دفعہ آئے ہیں 3 مجلسوں میں، تو کم از کم جو نئے آئے ہیں ان کے لیے تو زیا بھائی تھکیے گا نہیں، مولا سلامت رکھیں. کہ جناب کہا حق بہت عرصے کے بعد اپنی جگہ پر آ گئے. مولا نے خطبہ دیا. خطبہ دے کے چکے تو بالکل سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے. ان کا یا علی آپ نے نبی پاک کے منبر کا احترام نہیں کیا. بہت بہت باریک سی بات ہے، میں بہت آہستہ سے کہوں گا، آپ جیسے چاہیں سنیں. یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے. مولا کا جملہ سنیے گا خدا را. کہا کہ یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے. مولا نے فرمایا ہاں تم بات کے مسلمان ہو. میں کیا پڑھوں میرے سامنے یا علی، میں نے کہا نا میں آہستہ سے بولوں گا. کہا کہ یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے. پھر دوہرا رہا ہوں جو حضرات جن کے اذہان شاید نیاز تبرک کی طرف ہیں تو وہ میری طرف توجہ رکھیں. سرکار فرماتے ہیں مولا علی کے تم بات کے مسلمان ہو. کہا کیا علی بات کے مسلمان؟ کہا تم اس وقت مسلمان نہیں تھے جب میں نے نبی کے دوش پہ قدم رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرما. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس لیے کہ تم نے غیور بھائی تم نے ان تینوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ممبر پہ، مجھے نبی کے دوش پہ نہیں دیکھا. یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، وہاں تو نبی کے کاندھوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا. یا علی نبی کے کاندھوں پر جو مہر تھی نا رضا بھائی، اس پہ آیتیں تھی. وہ مہر جو تھی سرکار کی مہر نبوت، اس میں آیتیں تھی جو کاندھے پہ لکھی ہوئی تھی. اور یہ بھی سرکار کے ہم جیسے نہ ہونے کی دلیل ہے. یا علی بہت بڑی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے جو کہہ دیتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح کے، ان کے بچے کو تو جب تک غسل نہ دے دیا جائے اذان اقامت نہیں ہوتی. یا علی نبی جو وہاں سے قرآن لکھوا کے آ رہے ہیں وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کاندھوں پہ وہاں سے مہر نبوت میں قرآن لکھا ہوا تھا، تو وہ ہماری طرح کیسے ہوں گے؟ اس لحاظ سے اس پہ یہ پورا ایک علیحدہ چیپٹر ہے، پورا اشرہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم کا مطلب کیا ہے. یہ پورا ایک کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم بات کے مسلمان ہو. مولا علی نے نماز پڑھائی، خطبہ دے کے نماز پڑھائی. یہاں تک لانا تھا میں نے. جیسے ہی نماز پڑھائی تو وہی بزرگ صحابی پوچھتے ہیں کہ نماز بھی علی نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا کہ آج ہم نے 25 سال کے بعد رسول والی نماز پڑھی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ سیاہ ستہ میں جتنی بھی سرکار کی نماز کے مستحبات اور واجبات تھے وہ سب وہی ہیں سرکار کی نماز کے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو مسلمان پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. جیسا کہ مولا علی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھائی تو بزرگ نے اعلان کر دیا کہ ویسی ہی نماز پڑھی ہے جیسے رسول پاک پڑھایا کرتے تھے.
پتہ چلا کہ بیچ میں یہ سینہ اور پیٹ اور زیر ناف آ گیا، ورنہ نبی بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، علی بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کر. ایک درود پڑھنے بلند آواز سے محمد لا محمد. بس تھوڑا سا یہ موضوع سجاد بھائی پورا ہو جائے.